لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طه وياسين خاتم النبيين سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر اور جوانان حسینی، اس سے قبل کی اس مختصر سی مجلس میں، اس مختصر سے وقت میں کچھ گزارشات کی جائیں. اس سے پہلے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شب داری سے متعلق مرحومین و جملہ مومنین و مومنات کے لیے ہدیہ فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ جس عزاداری اور جس فرش عزا کو شب پہلی محرم سے یہاں تک لے کر آئے ہیں اور مسلسل گفتگویں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، کربلا اور کربلا سے متعلق دوسرے واقعات اور اس میں جو پوشیدہ انقلاب اور عزاداری کے پس منظر میں جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، آپ مستقل اس فرش مجلس پر بیٹھ کر مختلف تاریخوں میں سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے ہم 40 کی تاریخ میں داخل ہونے جا رہے ہیں. یہ عزاداری اور یہ فرش مجلس جو ہماری قوم اور ہمارے مسلک کا نقطہ اتحاد ہے، اور اس کو کیسے اور کتنی جانفشانیوں کے ساتھ یہاں تک لایا گیا ہے، اس پر اگر ہم اس فرش مجلس پر بیٹھ کر ہم احساس نہیں کریں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم کہیں گلی کے نکڑ پہ بیٹھ کے اس کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے. فرش مجلس اور یہ عزاداری جو پوری قوم کو منظم اور متحد رکھتی ہے، قدیم زمانے میں اس عزا، اس ماتم اور اس مجلس کو بچانے کے لیے بہت سے قربانیاں دینی پڑی ہیں، اور اس زمانے میں حق اور باطل کی جو جنگ ہے وہ ابھی تک مسلسل ہے. باطل نے اپنا روپ بدلا ہے، اپنا چہرہ بدلا ہے، لیکن جنگ ابھی بھی بہرحال جاری ہے. ہندوستان میں اس عزاداری کو برپا کرنے کے لیے، اس کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے 15ویں اور 16ویں جو صدی عیسوی رہی ہے، جو عراق اور ایران سے علماء آئے، جو صوفیاء آئے، جو روسا آئے، انہوں نے کیسی کیسی تدبیریں اس کو آگے بڑھانے کے لیے اختیار کی، آپ اس پر ذرا غور فرمائیے. جیسے ایک لفظ ہے، لفظ کیا بلکہ اصطلاح ہے، امام باڑہ. سبھی لوگ واقف ہیں امام باڑہ یہ کیا ہے اور کیوں اس میں لوگ بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں. اب دیکھیے، جو آنے والے لوگ تھے وہ ایران سے آئے، عراق سے آئے، یا تو ان کی زبان عربی تھی یا ان کی زبان فارسی تھی، لیکن ان کی یہ تدبیریں تھیں، ان کی دور رس نگاہیں تھیں
وہ مستقبل کو پہچان رہے تھے کہ جب وہ ایک نئی زمین پر ہے، یعنی ہندوستان کی زمین پر جب 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی میں لوگ آئے ہیں تو یہاں کے لوگوں کو جوڑنے کے لیے انہوں نے کوئی خاص عربی لفظ نہیں رکھا. ایک عمارت تعمیر کرا دی گئی کہ یہاں پر محرم کے حوالے سے ذکر ہوگا، امام حسین پر آنسو بہایا جائے گا، لیکن ایک لفظ لیا امام جو امام حسین سے منسوب ہے، دوسرا لفظ لیا یہاں کا ہندوستانی باڑا. کوئی بہت اچھی ترکیب نہیں کہ ایک لفظ عربی کا ہے ایک لفظ ہندی کا ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کو جوڑنے کے لیے تاکہ جو یہاں لوگ پہلے سے زندگی بسر کر رہے تھے وہ اس لفظ سے ان کی سماعتیں تھوڑا مانوس ہوں، وہ تھوڑا سا اٹریکٹ ہوں، وہ ان کے اندر ایک کھچاؤ پیدا کریں. ورنہ ظاہر سی بات ہے وہ علماء تھے، وہ صوفیاء تھے، وہ کوئی بھی ایک گاڑھا سا عربی کا لفظ رکھ دیتے، لیکن یہاں کے لوگوں کو ایک جڑاؤ پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے لفظ اور اس طرح کی اصطلاحیں انہوں نے بہت ہی شعوری طور پر وضع کی تھی، یہاں کے لوگ اس سے جڑے. دوسری چیز جو اس زمانے میں جب تبرکات تقسیم کیے جا رہے تھے مجلس کے بعد تو وہ جان بوجھ کر ایسے تبرک منتخب کیا کرتے تھے کہ وہاں کے لوگ جو دوسری اقوام ہیں یا دوسرے مذہب کے لوگ ہیں اس تبرک کے سلسلے میں آ کر کم سے کم فرش مجلس پر بیٹھے، اور جب وہ فرش مجلس پر بیٹھیں گے پھر ہم اپنا پیغام پہنچائیں گے، ہم امام حسین کا پیغام پہنچائیں گے. تو یہ تو باتیں رہی قدیم زمانے کی. وقت بدلے اور حالات بدلا، چیزیں بدل گئی. تو ہمارے جو بزرگ تھے، جو علماء تھے، جو صوفیاء تھے، انہوں نے دوسری اقوام اور دوسرے مسالک کے لوگوں کو جوڑا تاکہ وہ حسین کی عزاداری سے وابستہ ہو جائے. لیکن اب جو ہے زمانہ بدل گیا ہے تو کم سے کم فرش مجلس پر اب اتنا کیا جائے کہ جو اپنے لوگ ہیں ان کو جوڑ کے رکھا جائے، جو بکھرے ہوئے ہیں ان کو متحد کیا جائے. یہ ہمارا مقصد ازاں ہونا چاہیے اور یہی مقصد حسین ہے، یہی ہدف حسین ہے، اور عزاداری کا یہی وتیرہ اور طریقہ ہونا چاہیے. میں نے ابھی جس آیت کو آپ کے سامنے پڑھا اور شرف حاصل کیا تلاوت کا، وہ آیت ہے سورہ انفال کی. سورہ انفال 9ویں پارے میں موجود ہے اور یہ سورہ مدنی سورہ ہے. یہ سورہ نازل ہوا تھا جنگ بدر کی فتح کے بعد، اور اس سورے میں زیادہ تر آیتیں جنگ بدر کے بعد جو صحابی تھے یا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب تھے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، فتح ہونے کے بعد یہ آپس میں لڑ رہے تھے مال غنیمت کے لیے. جو جوان تھے، جو میدان میں گئے تھے دشمن سے لڑنے کے لیے، ان کا کہنا تھا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں مال غنیمت کے. اور جو اسلام کا پرچم تھا، جہاں حضور تشریف رکھتے تھے وہاں پر بزرگ افراد تھے، ان کا کہنا تھا کہ چونکہ ہم حضور کی حفاظت یہاں کر رہے تھے تو اس لیے ہم لوگ مال غنیمت کے زیادہ حقدار ہیں. تو یہ صورتحال تھی اور پورا سورہ انفال اس میں بیشتر آیتیں اسی حوالے سے اتاری گئی ہے. لیکن یہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تاکہ حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کر دیا جائے، خواہ یہ بات مجرمین کو کتنے ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. ظاہر سی بات ہے کہ بدر فتح ہو چکی تھی، اب لوگوں کو کنٹرول کرنا تھا. آپس میں اصحاب لڑے جا رہے تھے مال غنیمت کے لیے. لیکن اس آیت کے انتخاب کے پیچھے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، چونکہ اس آیت کے ذریعے جو حق اور باطل دو تفریقیں ہیں اس کے ذریعے ہم کربلا تک پہنچ سکیں. دوسرے ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے ہم امام حسین کے اصحاب تک پہنچنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت کو ہم یہاں پر مسلم کر سکیں. تو یہ تھے حضور کے اصحاب جو مال غنیمت کے لیے لڑ رہے تھے. اب آپ نبیوں کی تاریخ دیکھیے، جو قرآن میں جو واقعات پیش کیے گئے ہیں، جو بیان ہوئے ہیں، جو نمایاں واقعات ہیں، اس میں جناب نوح کے واقعات ہیں، جناب ابراہیم کے ہیں، جناب موسیٰ کے ہیں، جناب عیسیٰ کے واقعات ہیں. اب جناب نوح کا اور ان کے اصحاب کا اور ان کی قوم کا عالم تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کس قدر جو ہے جناب نوح کو پریشان کرتے تھے. ان کو پتھر مارتے تھے، اتنا پتھر مارتے تھے کہ وہ پتھر میں چھپ جایا کرتے تھے. اور آخر میں جناب نوح نے
بد دعا کی. اس کے بعد وحی ہوتی ہے کہ اے نوح ہمارے اشارے پہ کشتی بناؤ, ہمارے حکم پہ کشتی بناؤ, اور ہم جیسے جیسے کہے جا رہے ہیں ویسے ویسے آپ کشتی بناؤ. واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے, لیکن جملے میں بس اشارتاً میں آگے بڑھ جاؤں گا. نوح نے کشتی بنائی, لوگوں نے مذاق اڑایا کہ صحرا میں آپ کشتی بنانے جا رہے ہیں, لیکن جب طوفان آیا تو نوح کا بیٹا بھی غرق ہوا, یہاں تک کہ اس پورے قوم کی اکثریت طوفان میں اس سیلاب میں غرق ہوئی. بچنے والے لوگ تھے اقلیت میں, یعنی تھوڑے سے لوگ تھے. معلوم ہوا کہ جو حق پر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اقلیت ہی میں ہوتے ہیں, اکثریت غرق ہوا کرتی ہے. اب اس کے بعد جب کشتی بنی اور طوفان آیا, کشتی تیر کر آگے بڑھی, تو قرآن میں آیا ہے کہ اے نوح ہم نے آپ کو بچا لیا. لیکن اس قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے اصحاب نوح کو بچا لیا, بلکہ کہا کہ ہم نے اصحاب سفینہ کو بچا لیا. یعنی کہ جو لوگ کشتی پہ سوار تھے وہ بچ گئے. یعنی کہ اگر نوح کشتی بنائے اور اس پہ جو سوار ہو جائے وہ لوگ طوفان سے محفوظ رہا کرتے ہیں. اگر محمد عربی اپنے جگر کے ٹکڑوں کی کشتی بنائے تو جو اس میں سوار ہوتے ہیں وہ نجات پا جایا کرتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. تو جناب نوح کے اصحاب کا یہ دو جملوں میں نے ذکر کر دیا. جناب موسیٰ کا واقعہ ہے. جناب موسیٰ جب فرعون کے شر سے محفوظ کرنے کے لیے اپنے اصحاب کو لے کر وہاں سے نکلے ہیں, درود پڑھیے محمد وآل محمد پر. تو چلتے چلتے ایک موقع ایسا آتا ہے کہ سامنے نیل ہے, دریائے نیل ہے, اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. اب جیسی ہی یہ منزل آتی ہے تو موسیٰ کے اصحاب گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا موسیٰ نحنو لمدرکون, موسیٰ ہم تو پکڑے جائیں گے. سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. ایسے میں اصحاب موسیٰ گھبرائے ہوئے ہیں. کس بات سے گھبرائے ہوئے ہیں؟ چونکہ اب ہم لوگ مارے جائیں گے. یعنی کہ اصحاب کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب دشمن پیچھے ہو اور سامنے دریا ہو تو وہاں پر اصحاب گھبرا جاتے ہیں. کس بات سے گھبرا جاتے ہیں؟ موت کے خوف سے گھبرا جاتے ہیں. ارے میں کہوں گا صحاب موسیٰ, آپ صحابی ہو, موسیٰ کے ساتھ رہنے والے ہو, زیادہ زیادہ کیا ہوگا کہ آپ مار دیے جاؤ گے, لیکن حق پر تو رہو گے. لیکن نہیں, جب فرعون کے لشکر کو دیکھا اور دریائے نیل کو دیکھا تو یہ موسیٰ کے صحابی ہیں جو گھبرا جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ صحابیوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ ان کے اندر خوف پایا جاتا ہے, چہ جائے کہ وہ حق پر ہو, حق پر ہونے کے باوجود بھی وہ خوف میں مبتلا ہے. ایک واقعہ جناب طالوت کا زمانہ ہے. قوم بہت پریشان ہے اور نبی سے جا کے شکوہ کرتی ہے کہ ہماری حفاظت کے لیے کوئی سردار وغیرہ منتخب کریے جو ہماری حفاظت کرے. جناب طالوت کو منتخب کیا گیا اور وحی کے ذریعے اللہ نے نبی کے ذریعے بتایا کہ بھائی یہ طالوت جو ہے آپ کے سردار ہے. اب قوم نے جیسے ہی دیکھا کہ طالوت کو ہمارا سردار بنایا جا رہا ہے تو قوم کے لوگ ان کو قبول کرنے پہ راضی ہی نہیں ہے, کیونکہ جناب طالوت کے پاس دولت نہیں تھی, جناب طالوت کے پاس جاؤ حشم نہیں تھا. لیکن قرآن نے کہا کہ ہم نے ان کو جسم دیا ہے, یعنی طاقت دی ہے, اور ان کے اندر ہم نے علم رکھا ہے, اس لیے ہم ان کو تمہارا سردار بنائے دیتے ہیں. لیکن قوم جو ہے ظاہری جاؤ حشم کے چکر میں پھنسی ہوئی ہے کہ کم سے کم ایسا انسان تو بنایا جائے جس کے پاس دولت ہو, جس کے پاس جاہ و جلال ہو. لیکن قوم کسی طریقے سے قبول کرنے پر تیار نہیں ہوئی. آخر میں کچھ افراد جناب طالوت کے ساتھ ہو لیے اور جو دشمن تھا کہ چلیے ٹھیک ہے ہم اب جنگ کرتے ہیں. اور چلتے چلتے ایک منزل وہ آتی ہے جیسے جناب موسیٰ کے زمانے میں ہوا تھا کہ ندی آ گئی تھی, دریا آ گیا تھا. طالوت کے ساتھ والے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ایک منزل ایسی آتی ہے ان کو پیاس بھڑکی ہوئی ہے اور چاہتے ہیں کہ ہم لوگ دریا پہ پہنچ کر فوراً پانی پی لیں. لیکن جناب طالوت نے کہا خبردار, اگر کسی نے ایک چلو یا ایک گھوٹ سے زیادہ پانی پی لیا تو ہم میں سے نہیں ہوگا اور وہ اللہ والا نہیں ہوگا.
اس کے بعد بھی یہ گھبرائے ہوئے تھے اور پیاس کا یہ عالم تھا کہ یہ لوگ دریا پہ ٹوٹ پڑے اور خوب سیر ہو کے پانی پیا۔ ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہمارا سردار ہم سے ناراض ہو جائے گا یا اللہ کی ناراضگی ہم مول لیں گے، لیکن جب پیاس کا غلبہ ہوا تو یہ لوگ دریا پہ ٹوٹ پڑے۔ ایک یہ نمونہ اور یہ مثال ہے۔ دوسرے حضور کا زمانہ جو ہے، ہمارے آخری پیغمبر کا جو زمانہ ہے، جنگ احد آپ کے سامنے ہے کہ نبی لوگوں کو پکار رہے تھے، علی لوگوں کو بلا رہے تھے، لیکن اصحاب تھے جو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، پہاڑیوں کے اس پار جا کے ٹکے ہوئے تھے، بار بار آواز دی جا رہی تھی لیکن یہ پلٹ کر نہیں آ رہے تھے، چونکہ ابلیس نے یہ آواز بلند کر دی تھی کہ قد قتل محمد، یعنی محمد قتل کر دیے گئے۔ اب اس کے بعد لوگ پلٹ کر نہیں دیکھ رہے کہ محمد کس حال میں ہے، ان کو یہ تھا کہ بھائی جب محمد تھے ہم صحابی تھے، محمد گئے تو ہماری صحابیت بھی گئی، اس لیے وہ لوگ دوڑے دوڑے بھاگ رہے تھے۔ تو یہ حضور کے زمانے کے صحابی ہیں۔ اچھا، ایک لفظ یہ صحابی ہے، اس کے معنی بھی آپ حضرات کو پتہ ہی گی، ساتھی دوست صحبت میں رہنے والے، لیکن ایک لفظ ہے انصار، اور اسی سے ناصر بنا ہوا ہے، نصرت بنا ہوا ہے، نصر انصروں سے، یعنی کہ مدد کرنے والے۔ صحابی کے مقابلے میں انصار کا لفظ زیادہ وزنی ہے۔ اب جناب عیسیٰ کے ساتھ جو انصار تھے، کیونکہ جناب عیسیٰ پہ جب وحی نازل ہوئی کہ آپ جو دین کا کام آگے بڑھائیے، جناب عیسیٰ نے کہا کہ یہ اکیلے کا کام نہیں ہے، یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، اس میں ناصر کی ضرورت ہے، اس میں مددگار کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ناصر کہاں ہے؟ تو جو حواریین تھے انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم آپ کے مددگار ہیں، اللہ کے کام میں ہم آپ کی مدد کریں گے۔ موسیٰ عیسیٰ کے بھی مددگار نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی کہ اللہ کا جو مشن ہے، اللہ کا جو پیغام ہے، اس کو آگے پہنچانے میں ہم آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن ایک وقت یہ بھی آتا ہے کہ جو عیسائی تاریخ ہے انہوں نے لکھا کہ جناب عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور جو حواریین تھے یہ تماشا دیکھتے رہ گئے، حالانکہ قرآن نے اس کی نفی کی ہے، قرآن نے اس کو منع کیا ہے، قرآن نے کہا کہ نہ وہ قتل کیے گئے ہیں، نہ وہ مصلوب کیے گئے ہیں، نہ ان کو پھانسی دی گئی ہے۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو انصار تھے جنہوں نے مدد کا وعدہ کیا تھا، جناب عیسیٰ پہ جب ظلم ہو رہا تھا تو یہ لوگ خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، یہ لوگ دور سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ صحابیوں کا حال آپ نے سن لیا، انصار کا حال آپ نے سن لیا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اب امام حسین کے جو اصحاب تھے، جو صحابی تھے، اور امام حسین نے جو جملہ نقل کیا ہے کہ خدا کی قسم جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، اور نہ ہی میرے بھائی علی کو، میرے بھائی حسن کو یہ اصحاب ملے۔ اس لیے جو امام حسین کے اصحاب ہیں ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت تمام جو صحابیت کی تاریخ ہے اس سے بالا تر ہے۔ وہاں تک کہ دریا ہے، پیچھے لشکر ہے دشمن کا، اور خوف کے مارے، موت کے خوف سے گھبرائے ہوئے ہیں، اور یہاں یہ عالم ہے کہ حسین کہہ رہے ہیں کہ جاؤ میرے خیمے سے چلے جاؤ، کربلا سے نکل جاؤ، لیکن یہ اپنی تلواریں اپنی گردنوں پہ رکھے ہوئے ہیں کہ اگر ہمیں ایک نہیں 70 زندگیاں دی جائیں تو یہ زندگیاں آپ پر ہی قربان ہوں گی۔ دوسری طرف طالوت کے صحابہ تھے جن کو منع کرنے کے بعد بھی دریا کی طرف گئے اور خوب سیر ہو کے پانی پیا۔ یہاں حسین کے اصحاب ہیں جو دریا بہہ رہا ہے لیکن دریا کی طرف رخ بھی نہیں کر رہے ہیں، ان کا مقصد اور ان کا ہدف صرف اور صرف امام حسین کی حفاظت ہے، 3 دن کی پیاس ہے۔ انصار یعنی کہ نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے، یہاں پر امام حسین نے ایک مقام پر نہیں درجنوں مقام پر اپنے صحابیوں سے کہا ہے۔ یہ شب عاشور والا جو واقعہ ہے یہ بہت نمایاں ہے اور اس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ امام حسین جب بھی خطبہ دیا کرتے تھے، وہ چاہے مکے سے نکل رہے ہوں، چاہے وہ حر کے لشکر سے جب ملاقات ہوئی، وہاں بھی روک روک کے کہا کہ اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں چلے جائیے۔ لیکن یہ صحابی حسین تھے جو کسی بھی طور اپنے آقا کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اسی لیے واقعہ اور ان کی جانبازی اور ان کی جانثاری اس قابل ہے، اس لائق ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جائے اور اس کو بار بار سنا جائے۔ اب امام حسین کی مدد کے لیے
ایک جو اہم نام ہے جناب حبیب کا ہے. جناب حبیب کو خط لکھ کر بلوایا گیا اور جناب حبیب کی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں تھی. کوفے کا ایک فرد ان کو جانتا تھا کہ یہ کون ہے، وہ چاہے دشمن ہو چاہے دوست ہو. اور کوفے کے جو حالات تھے وہ اس لائق نہیں تھے کہ کوفے کی سرحد کو پار کیا جائے. اچھا، اس زمانے کی جو شہر ہے وہ آج کا جو شہر ہوا کرتا ہے اس کی جو تعمیر ہوا کرتی تھی وہ دوسرے ڈھنگ کی ہوا کرتی تھی. شہر کا مطلب ہوتا تھا یا تو اس شہر کے 2 دروازے ہوتے تھے یا 4 دروازے ہوتے تھے. تو ہر انسان جو شہر سے باہر جائے گا یا باہر سے اندر آئے گا انہی دروازوں سے ہو کر آئے گا. اس لیے ہندوستان میں جو کچھ قدیم شہر ہیں ابھی بھی وہاں پر وہ دروازے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں محفوظ ہیں. اور یہ جو طرز تعمیر ہے یہ ادھر ہی عراق اور ایران کی جو تعمیر ہے وہیں سے آئی ہوئی ہے. تو اب آپ یہ سوچتے کہ حبیب کیسے جو ہے شہر سے نکل گئے. دوسرے ابن زیاد کا جو خفیہ شعبہ تھا وہ اتنا مضبوط تھا اس زمانے میں جب نہ وہاں ٹیکنالوجی تھی نہ کسی بھی طرح کی سینسرشپ تھی. اس کے بعد بھی کوفے کا ایک ایک فرد کیا سوچتا ہے، کس کے بارے میں سوچتا ہے، کس کی حمایت کرتا ہے، یہ ابن زیاد کو خبر ہو جایا کرتی تھی. ایسے عالم میں جناب حبیب کو کوفے سے باہر نکلنا ہے. اور آپ سنتے رہتے ہیں روایتوں میں مجلسوں میں کہ جناب حبیب نے اپنے غلام سے کہا کہ میری سواری لے کے فلاں مقام پہ جاؤ. ظاہر سی بات ہے ایک انسان جب گھوڑے پر ہے اور جب وہ شہر سے باہر نکلے گا تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ جو ابن زیاد کے سپاہی ہیں اس کو یوں ہی جانے دیں. تو اس لیے بعض روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب حبیب کا جو غلام تھا جب وہ شہر سے نکل رہا تھا تو اس سے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں فلاں مقام پہ، یعنی حبیب ابن مظاہر کا میں غلام، اور میں ان کی زراعت پہ جا رہا ہوں، ان کی کھیتی پہ میں جا رہا ہوں. جب جا کے ان سپاہیوں نے چھوڑا ہے جناب حبیب براہ راست گھوڑے پر سوار ہو کے تلوار لے کے کربلا تک ان کو پہنچنا ہے تو تمام جو ساز و سامان ہے جو زیادہ سفر ہے وہ لے کر نکل نہیں سکتے تھے. اس لیے وہ جو ہے کھیتی اور زراعت کا مقام معین کیا کہ وہاں پر جا کے کھڑے رہو تاکہ ہم بھی ادھر ہی زراعت کی طرف آتے، پھر ہم وہاں سے مدد کے لیے کربلا جائیں گے. تو یہ ہے اصحاب امام حسین. اتنی تدبیروں کے بعد، اتنی کوششوں کے بعد، اور جو معرفت امام تھی، جو امام شناسی تھی، جو عشق حسین تھا، وہ یہ تدبیریں کرنے پر ان کو آمادہ کر رہا تھا اور وہ کربلا تک پہنچ رہے تھے. بس عزیزان محترم 2-4 چند جملے مصائب کے جو معال مجلس ہے 40 کی تاریخ ہم سے قریب ہو گئی ہے. وہ اہل حرم اور وہ آل رسول جو مدینے سے بڑے تسک و احتشام کے ساتھ لائے گئے تھے وہ بازاروں میں درباروں میں بے ردا پھرائے جا چکے ہیں. مدینے سے آتے وقت جن کو عباس سوار کرا رہے تھے، جن سیدانیوں کو اکبر عواریوں میں بٹھا رہے تھے، وہ بیبیاں زندان شام میں قید ہیں اور قید میں بھی ان کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں. مردوں میں ایک فرد ہے جو جوان تو ہے لیکن جس پہ ضعیفی کے آثار نمایاں ہیں، جس نے ماؤں اور پھوپھیوں کو بے برہنہ بازاروں میں دیکھا ہے، جس نے اپنی بہن سکینہ کو زندان شام میں اپنے بدھے ہوئے ہاتھوں سے ابھی دفن کیا ہے. وہ امام، اس پہ پروانہ بھیجا جاتا ہے کہ امام سجاد، اے علی ابن الحسین، ہم آپ کو رہائی دے رہے ہیں. رہائی کا حکم آتا ہے. امام سجاد کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ میں خود سے نہیں لوں گا، رہائی دے رہے ہو، آگے ہمیں کہاں جانا ہے اس کا فیصلہ ہماری پھوپھی زینب کریں گی، کیونکہ حاکم نے کہلوا دیا ہے کہ آپ چاہیں تو شام میں رہیں یا آپ چاہیں مدینے میں چلے جائیں. پھوپھی زینب کا حکم ہوا ہے
کہ بیٹا سجاد پہلے کہلواؤ کہ ہمارے لیے ایک گھر خالی کرایا جائے، کیونکہ ہم جب سے اسیر ہوئے ہیں، ہم جب سے اپنے بھائی سے بچھڑے ہیں، اپنے بھائی کا ماتم نہیں کر سکے ہیں۔ فرش عزا بچھائی جاتی ہے، شام کی بیویاں آتی ہیں اہل حرم کو پرسہ دینے، سیاہ پردے لگائے جاتے ہیں، اور جناب زینب درمیان میں بیٹھی ہوئی ہیں، اطراف میں خواتین آل محمد ہیں، شام کی دوسری خواتین ہیں جو تبرکات لوٹے گئے تھے، جو 10 محرم کو شام غریبہ میں چادریں لوٹی گئی تھی، وہ ایک ایک کر کے واپس آ رہی ہیں۔ چادروں کا آنا تھا، ایک ایک چادر آ رہی ہے، جناب زینب ایک ایک چادر اٹھاتی ہیں، لیلا یہ لو تمہاری چادر ہے، جناب زینب دوسری چادر اٹھاتی ہیں، رباب یہ لو تمہاری چادر ہے۔ لیکن جب ایک چھوٹی سی چادر آئی ہے تو زندان شام کا رخ کیا اور کہا میری پیاری بھتیجی سکینہ تمہاری چادر آ گئی ہے۔ لیکن اب چادر اوڑھنے والی نہیں ہے، سرائے شودا آ رہے ہیں، ایک سر آ رہا ہے، جناب قاسم کا سرایہ تشت میں رکھا ہوا، جناب ام فروا کے آگے کیا گیا، وہاں قاسمہ کا ماتم ہو رہا ہے، جناب علی اکبر کا سرایہ ام لیلا کے حوالے کیا جا رہا ہے، وہ اکبرہ کا ماتم ہو رہا ہے، عباس کا سرایہ ام کلثوم کے حوالے کیا گیا، وہ عباسہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، بیویاں ماتم کر رہی ہیں۔ ایک لیکن امام حسین کا سر آتا ہے، جناب زینب بڑھ کر آغوش میں لیتی ہیں، گریا کرتی ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک تشت میں 2 سر آتے ہیں، ان سروں کو لینے والا کوئی نہیں ہے۔ شام کی خواتین دیکھتی ہیں، شام کی خواتین دیکھتی کہ ان سروں کو آگے بڑھ کر لینے والا کوئی نہیں ہے، وہ خواتین کہتی کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے؟ جناب زینب آگے بڑھتی ہیں، کہتی ہیں کہ اے بی بی ایسا مت کہو، ان بچوں کی ماں میں زینب زندہ ہوں ابھی، لیکن میں نے یہ طے کیا کہ میں پہلے اپنے بھیا کا ماتم کروں گی۔ لیکن وہ تشت میں جو 2 سر رکھے ہوئے تھے، ایک بی بی اس کے پاس بیٹھی ہوئی گریا کر رہی تھی، جو وہاں پر خواتین موجود تھیں، وہ خاتون ذرا الگ دکھ رہی تھی، پوچھا اے بی بی آپ کون ہیں جو میرے بیٹوں کا ماتم کر رہی ہیں؟ کہنے لگی اے بیٹی زینب پہچانا نہیں، میں تمہاری مادوکیہ فاطمہ ہوں، تم میرے بیٹے کا ماتم کر رہی ہو، میں تمہارے بیٹوں کا ماتم کر رہی ہوں۔ عزیزو رہائی مل گئی۔ اب یہ اہل حرم مدینے پہنچتے ہیں، مدینے پہنچنے کے بعد 2 بیویوں کا بڑا عجب حال ہے، ایک جناب زینب ہے، ایک جناب ام رباب ہے۔ جناب ام رباب کو کسی پل چین نہیں ہے، والی کربلا میں بچھڑ گیا ہے، گود کی بیٹی زندان میں سو رہی ہے، اور آغوش کا بیٹا کربلا میں اصغر سو رہا ہے۔ یہ اپنے وارثوں کا ماتم کرتے ہوئے دن رات دھوپ میں بیٹھی رہا کرتی تھی۔ امام سجاد کہتے تھے کہ اماں آپ سائے میں بیٹھ آئیے، جناب رباب کہتی تھی کہ بیٹا ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی، اور یہاں تم امام وقت کے حوالے سے مجھے حکم دے رہے ہو کہ اماں آپ سائے میں بیٹھ آئیے۔ جب یہ سننا تھا، امام سجاد نے اصرار کیا، جناب رباب نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا اے میرے خدا میری لاش کو رکھ لینا، ایک امام سے وہاں وعدہ ہے، ایک امام یہاں حکم دے رہا ہے، بس یہ کہنا تھا کہ رباب گش کھا کر گر پڑی، صدائیں دی گئی، ان کو اٹھایا گیا، لیکن اب روح قفس سے انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب امام سجاد اپنی اماں کو لے کے حجرے تک گئے ہیں اور ان کی آغوش میں دیکھا کہ میری ماں رباب اپنی آغوش سے ابھی بھی کچھ لگائے ہوئے ہیں، جیسے ہی رباب کے پہلو سے وہ کپڑا جدا کیا گیا تو کیا دیکھتی ہے کہ اصغر کے گہوارے کی لکڑیاں ہیں، رباب اپنے سینے سے لگائے ہوئی ہے، اور انتقال کے بعد بھی ان کے سینے سے ان کے پہلو سے جدا نہیں ہو رہا ہے۔ واہ اصغرا، واہ حسینہ، واہ محمد،
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا